السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 18 تاریخ ہے اور تاریخ کا سیکنڈ ٹرم میں باب نمبر 5 سماجی اور ثقافتی ترقی میں آپ کو اس کی ریڈنگ کرواؤں گی، اور اس میں ہمارے 2 سوالات تفصیلی سوالات آئیں گے جس پر میں آپ کو نشان لگواؤں گی اور آپ نے اس پر نشان لگانے ہیں میرے ساتھ۔ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہے سوال نمبر 3، مسلمانوں کے فن تعمیر پر نوٹ لکھیں۔ پیج نمبر 64 اوپن کریں گے۔ سلاطین دہلی کا فن تعمیر اور تعمیرات۔ یہاں پر آپ نے سب سے پہلے LQ3 لکھنا ہے۔ یہ ہمارا سوال تفصیلی سوال نمبر 3 ہے جو ہمارا یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سلاطین دہلی نے برِ صغیر میں فن تعمیر کو فروغ دینے کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے۔ اسلامی فن تعمیر کے تحت عمارات وسیع اور کشادہ بنائی جاتی تھیں۔ مسلمانوں نے اپنی عمارات میں مضبوط محرابیں اور گنبد بنانے کا طریقہ اختیار کیا۔ عمارات میں چونے اور مسالے کا استعمال کیا گیا جو ان کو پختہ تر بنا دیتا تھا۔ اس دور میں اسلامی طرز تعمیر کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مقبرے تعمیر کروائے جانے لگے اور گنبد گول کیے جانے لگے۔ ملتانی طرز تعمیر میں مقبروں پر گول گنبد بنایا جاتا تھا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا اور حضرت شاہ رکن عالم کے مقبرے بالترتیب 1162 اور سن 1320 میں بنائے گئے۔ سلطان قطب الدین ایبک نے دہلی میں مسجد قوۃ الاسلام تعمیر کروا کے برِ صغیر میں اسلامی فن تعمیر کی بنیاد رکھی۔ اس نے قطب مینار بھی تعمیر کروایا۔ سلطان محمد تغلق کے دور میں فن تعمیر کے لحاظ سے غیاث الدین تغلق کا مقبرہ سلطان محمد تغلق کے دور کی مضبوط فصیل جہاں پناہ اور بیگم پوری مسجد بنائی گئی۔ مسلمان اپنی عمارتوں کی آرائش کے لیے ان پر قرآنی آیات لکھتے تھے۔ ترک اور ایرانی معماروں نے ایک نیا فن تعمیر پیدا کیا جسے انڈو اسلامک فن تعمیر کہتے ہیں۔ دہلی میں سادات اور لودھی خاندان کی یادگاریں زیادہ تر گنبد کی طرز ساخت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس طرح گنبد مسلم طرز تعمیر کا خاص اور مستقل حصہ بن گیا جس سے بلا شبہ بہت فوقیت حاصل ہوئی۔ علاء الدین خلجی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ 1300 میں دولت آباد میں علائی مینار تعمیر کیا گیا جس پر چڑھ کر چاند دیکھا جاتا تھا، اس وجہ سے اسے چاند مینار کہتے ہیں۔ یہاں تک ہمارا تفصیلی سوال نمبر 3 جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ نے پینسل سے نشان لگا لینا ہے، لکھ لینا ہے LQ3۔ اس کے بعد ہے آرٹ اور سائنس۔ سلاطین نے فنون لطیفہ کو ترقی دی۔ اس دور میں موسیقی، نقاشی اور خطاطی نے خوب ترقی کی۔ اس دور میں موسیقی میں ہونے والی ترقی کا سہرا امیر خسرو کے سر ہے۔ انہوں نے قوالی کے ذریعے موسیقی کو بہتر ماحول دیا۔ انہوں نے فارسی اور ہندی موسیقی کو ملا کر نئے راگ اور راگنیاں ایجاد کیے۔ سلطان محمد تغلق نے موسیقی میں گہری دلچسپی لی۔ اس نے موسیقاروں کا ایک شہر آباد کیا۔ محمد تغلق نے فنون لطیفہ خاص کر مصوری کو ترقی دی۔ سلطان سکندر لودھی نے بھی اس فن کو ترقی دی۔ اس دور کی نقاشی کا سب سے عمدہ نمونہ کولکتہ کی آرٹ گیلری ہے جس میں محمد بن تغلق کی تصویر موجود ہے۔ ہندوؤں نے اس دور میں علم نجوم میں خاصی مہارت حاصل کی اور اسی دور میں علم نجوم کو ترقی ملی۔ سلاطین نے سائنس کے شعبوں میں طب اور ریاضی کو ترقی دی۔ اس کے بعد ہے فن خطاطی کا فن۔ خطاطی کے فن کا اسلامی ثقافت کے ساتھ قریبی تعلق رہا ہے۔ مسلمان خطاطوں نے قرآنی آیات اور احادیث کو خط نسخ، خط نستعلیق اور دیگر خطوط میں بڑی عقیدت اور مہارت کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ خط نسخ جو ہے وہ عربی رسم الخط کو کہتے ہیں اور خط نستعلیق جو ہے وہ صاف اور سیدھا خط ہوتا ہے۔ ثقافت اور علم و ادب کی ترقی۔ یہاں پر آپ نے لکھ لینا ہے، یہ ہے ہمارا تفصیلی سوال نمبر 5۔ تفصیلی سوال نمبر 5 ہے، سلاطین دہلی نے تعلیم کی ترقی کے لیے کیا اقدامات اٹھائے؟
یہاں پر آپ نے لکھ لینا ہے LQ5۔ مسلمان جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے علم کی شمع روشن کی اور تعلیم کے لیے مؤثر اقدامات کیے۔ صرف دہلی میں ہی 1000 مدرسے موجود تھے، جس سے دہلی سلطنت کا تعلیمی سہولتوں کا معیار ظاہر ہوتا ہے۔ سلاطین دہلی کے عہد میں علم کی حوصلہ افزائی کے لیے درج ذیل اقدامات کیے گئے۔ محمود غزنوی نے علم و ادب کی خوب سرپرستی کی۔ اس نے غزنی میں ایک شاندار کتب خانہ تعمیر کیا، اساتذہ اور طلباء کے وظائف مقرر کیے۔ فردوسی اور البیرونی نے کتابیں تصنیف کیں۔ سلطان محمد غوری نے اجمیر میں مساجد تعمیر کروائیں اور مدرسے بنوائے۔ سلطان قطب الدین ایبک نے بھی مدرسے اور مساجد تعمیر کیں۔ سلطان شمس الدین التمش کا قائم کردہ دہلی کا مدرسہ ناصریہ اس کی علم پروری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ رضیہ سلطانہ نے علم و فنون کے مدارس قائم کیے۔ امیر خسرو کا شمار شاعروں اور ادیبوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے 5 فارسی کے دیوان اور 10 مصنوعیاں تحریر کی۔ منہاج الدین سراج نے طبقات ناصری تحریر کی، جو کہ ظہور اسلام سے لے کر عہد غلامہ تک ایک مستند تاریخ ہے۔ ضیاء الدین برنی نے تاریخ فیروز شاہی لکھی۔ صوفیہ کرام نے اپنے نظریات کے فروغ کے لیے سنسکرت کی بجائے مقامی زبانوں میں مثلاً سندھی، پنجابی اور کشمیری کا استعمال کیا۔ اس کے نتیجے میں مقامی زبانوں کو فروغ حاصل ہوا۔ اسی دور میں اردو تمام زبانوں کے ملاپ سے وجود میں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ زبان برصغیر کے طول و عرض میں بولی جاتی ہے۔ سنسکرت کتابوں کا فارسی میں ترجمہ ہوا۔ یہاں تک آپ نے نشان لگا لینا ہے اور لکھ لینا ہے LQ5، یعنی یہ ہمارا تفصیلی سوال نمبر 5 یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ تمام پوائنٹس دیے گئے ہیں، یہ سارے آپ نے یاد کرنے ہیں بہت اچھے طریقے سے، اور ان دونوں تفصیلی سوالات پر آپ نے بہت اچھی طرح سے آپ نے دھیان سے توجہ سے آپ نے نشان بھی لگا لینے ہیں۔